کراچی ملیر کھوکھرا پار اور اطراف کے علاقوں میں بجلی کی طویل غیر اعلانیہ بندش، شدید گرمی میں علاقہ ہزاروں مکینوں کے صبر کا پیمانہ لبریز، لوڈ شیڈنگ کی ستائی ہوئی عوام کی جانب سے احتجاجی جلسے کا انعقاد، متعدد بار تحریری طور پر کے الیکٹرک کو درخواست جمع کرا چکے ہیں، کبھی کیبل فالٹ، کبھی بغیر کسی وجہ کے بجلی گھنٹوں کے لیے بند کر دی جاتی ہے، گھر پر خواتین، بچے اور بزرگوں کی حالت غیر ہونے لگی ہے۔ احتجاجی جلسے سے شرکا کا خطاب: انٹرمیڈیٹ کا پرچہ دینے والے بچے روز امتحان کی تیاری نہیں کر پا رہے، انٹرمیڈیٹ میں طلبہ کے نتائج متاثر ہوئے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ ملیر ماڈل کالونی، کھوکھرا پار، جعفر تیار، ملیر سٹی، مہمن گھوٹ اور اطراف کے علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری۔ سب سے زیادہ کھوکھرا پار میں 10-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ سے بھی زیادہ کی جا رہی ہے۔ علاقہ مکینوں کا احتجاجی جلسے میں ہزاروں لوگوں کی شرکت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ملیر کھوکھرا پار کے عوام جو ہے اپنے حق کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اور آج یہاں جو ہے کھوکھرا پار میں نیرلا ایکشن کمیٹی نے تمام سیاست سے بالا تر ہو کے تمام لوگوں کو ایک پوائنٹ پہ جمع کیا ہے، جو کہ واقعی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا۔ اگر یہ اپنے حق کے لیے یہاں جمع ہو سکتے ہیں تو دوسرے حقوق کے لیے بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ الیکٹرک کا جو ظلم و ستم ہے وہ حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ یہاں 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، اوور بلنگ ہے، ڈیفالٹ کے نام پہ بھی یہاں لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکٹرک کا جو ہے ظلم و ستم کو ختم ہونا چاہیے، اور میں جو ہے فخر ہے کہ میں کھوکھرا پاری ہوں، لیکن کھوکھرا پار کے ساتھ ہر دور میں ظلم و ستم ہوتا رہا ہے۔ اور کے الیکٹرک کے آج انتہا ہے کہ آج ہماری مائیں بہنیں، اور خاص کر مریض، ان کو جو ویکسین کی ضرورت ہے وہ خراب ہو گئی ہے، امتحان میٹرک کے بچوں کے وہ خراب ہو گئے، انٹر کا جو مستقبل ہے وہ تباہ ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی الیکٹرک نہیں ہے، بلکہ یہ کراچی اینیمی ہے، کراچی کی دشمن ہے، ملیر کی دشمن ہے، غریبوں کی دشمن ہے کے الیکٹرک۔ اس لیے ہم کے الیکٹرک کو مرد آباد کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے جب تک یہ عوام کا حق نہیں دیں گے۔ اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے کہ میسج تو آپ کو مل گیا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا۔ ابھی آپ مجھے بتاؤ کہ 18 گھنٹے ایک دن، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ PNT تک بند ہوتی ہے ہمارے یہاں، وہ 15 دن بند ہوتی ہے، اور بڑی راتیں یہ ہوتی ہیں تو لائٹ ادھر ہوتی نہیں ہے بڑی راتوں میں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد ہم کیا ان کو پھول ڈالیں؟ ہم کیا کریں گے؟ ہم تو ظاہر سی بات ہے وہی کریں گے نا جو عوام کا میسج ہے۔ عوام کا میسج یہی ہے کہ بھائی سیدھی بات ہے کہ یہ پیار سے مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ان کو ایوان تو اٹھا کے گھر بھیجیں گے، اور کوئی ان سے کوئی اللہ والا بندہ آئے بیٹھے اور عوام سے بات کرے کہ بھائی میں تکلیف آپ کی دور کرتا ہوں، یہ میسج دے اور یہ پروگرام دے ہمیں۔ اگر نہیں تو پھر تو احتجاج ہوگا، روڈوں پہ جائیں گے، اور روڈوں پہ جا کے پھر وہ دمادم مست کریں گے کہ وہ بھی یاد رکھیں گے، ان کی نانی بھی یاد رکھے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ یہ ہمارا جو علاقہ جو کھوکھرا پار ہے، جس میں ABC ایریا ہے، یہ 21 ریور جو فیڈر ہے، اس میں 21 PMP آتی ہے، جس پر شدت کی لوڈ شیڈنگ ہے، ظالمانہ لوڈ شیڈنگ ہے۔ یہاں پر 18 اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور مینٹیننس کے نام پر یہاں پر 7-7 8-8 دن، ابھی پچھلے ہفتے 7 دن انہوں نے جو ہے ادھر لائٹ مکمل بند رکھی۔ یہاں پر یہ PMP اتار کے لے جاتے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ اوور بلنگ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے جو ابھی پروگرام بنایا وہ جہاں پر سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو جو لوگ ادھر پریشان ہیں اس لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، تو ہم نے کہا کہ اپنے پروگرام کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں۔ 1 نمبر اور 2 نمبر اور 3 نمبر والے بھی ہمارے بھائی ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ پہلے ہم اس کو ماڈل بنائیں اور ادھر کی عوام کو متحد کر کے، جمع کر کے اس کے الیکٹرک کے ظالمانہ اقدام سے نجات دلائیں، اور یہاں پر قانونی لوڈ شیڈنگ کی طرف اور وہاں تک ان کو لے کر آ جائیں۔ پھر اس ماڈل کو پھر آگے ہم انشاءاللہ پیش کریں گے، اور جہاں تک ہماری رسائی اور لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا وہاں پر ہم اس ماڈل کو پیش کر کے وہاں پر بھی جو ہے ان کا ساتھ دیں گے، اور ادھر بھی قانونی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہاں تک لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، دیکھیں، آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم اس موجودہ گندی سیاست کے گورکھ دھندن میں نہیں پڑنا چاہتے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر مختلف زبان کے لوگ رہتے ہیں، مختلف پارٹیوں کے، سیاسی پارٹیوں کے لوگ رہتے ہیں، جس طرح آپ نے میرا بھی کہا کہ سب کا کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، لیکن ہم نے ان سے یہ اپیل کی کہ آپ کا جس سے بھی تعلق ہے اس تعلق کو آپ چاہیں رکھیں یا ختم کریں، ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تمام
ہم نے تو پارٹی سے بات کی, ہم نے تو یہ کہا کہ مسلک سے بالا تر ہو کر, زبان سے بالا تر ہو کر, لسانیت سے بالا تر ہو کے, سیاست سے بالا تر ہو کے, سب سے بالا تر ہو کے یہ ایک خاص ایک نقطے پہ سب جمع ہوں, ایک نکاتی ایجنڈا ہو, اور اس میں کوئی کسی قسم کی سیاسی وابستگی نہ آئے. تو یہ پلیٹ فارم ہم نے بنایا. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں جو حکومت میں بھی ہیں, اس سے باہر بھی ہیں, اور یہ پچھلے وقتوں میں لڑتے اور ملتے بھی رہیں, تو ہمارے سامنے ہے سب کچھ. لیکن یہ ان کے اپنے سیاسی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں, تو یہ جو ہے مسائل حد تک حل کر نہیں سکے. انہوں نے ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا, لہذا ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لوگوں کو اور عوام کو جمع کیا کہ ہم خود یہ مقدمہ لڑیں گے, اور انشاءاللہ العزیز غیر سیاسی ہو کر اس مقدمے کو جیتیں گے. اچھا ایک چیز ہے, عوام تو آپ کے پاس بہت تھی, اگر انصاف دیکھیں, آپ کو میں یہ بتاؤں کہ سعود آباد چورنگی پہ پروگرام کرنا یا یہاں پر پروگرام کرنا, کیونکہ ہمارا کوئی ایسا سیاسی مقصد تو ہے نہیں کہ ہم سیاسی طور پہ کوئی بڑے پروگرام دکھائیں لوگوں کو, لیکن عوام ہمارے ساتھ ہے. اس عوام کو ہم طریقے سے اور ڈھنگ سے استعمال کریں گے, اور اس اتحاد کی جو برکت ہے وہ حاصل کر پائیں گے. ہم انشاءاللہ العزیز ہم نے پورا پروگرام بنائے ہوئے, پوری اپنی پالیسی اور منصوبہ مرتب کیا ہوا ہے کہ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم اس عوام کو انشاءاللہ العزیز, آپ سعود آباد بول رہے ہیں, ہم پریس کلب لے کر جائیں گے, ہم کے الیکٹرک کے بڑے ذمہ داروں کے پاس لے کے جائیں گے, ان کے دفاتر کے سامنے دھرنے کریں گے, اور ان جو ہمارے یہاں کے جو جی ایم ہیں عمران شیخ اور نوید خالد, ہم ان کا گھیراؤ کریں گے. اچھا میں لیکن آپ کو آخری ایک بات, یہ بات تو حقیقت ہے اور سب جانتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاک فوج کا اور رینجرز کا جو کردار ہے اس کو سب جانتے ہیں. تو دوسری بات ایک اور بتا دوں میں کہ اللہ رب العالمین کا بڑا شکر ہے, کرم ہے, فضل ہے کہ جو ایکشن کمیٹی ہے, اس کے جو ممبران ہیں اور اس کے جو لوگ ہیں, اللہ رب العالمین ان کو فہم و فراست دیے, عقل اور شعور دیا ہے, اور ان کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ عوام کو پریشانیوں سے بچاتے ہوئے کس طرح سے اپنا مسئلہ حل کروانا ہے. یہ جلاؤ گھیراؤ کرنا اور بسوں پہ پتھراؤ کرنا, پتھر مارنا, اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. خاموش احتجاج بھی ہوتا ہے. یہ خاموش احتجاج نہیں, یہ ہم اتنا گرجدار احتجاج کریں گے کہ الیکٹرک والوں کی سمجھ آ جائے گی کیا ہے. ہم اس کو طریقے اور ہم نے قانونی راستہ بھی اختیار کیا, ہم نے وکلا کی ٹیم ہائر کی ہے جو انشاءاللہ ان کے خلاف جو ہے پٹیشن دائر کرنے کے لیے جا رہی ہے. ہم کورٹوں میں بھی ان کا مقابلہ کریں گے, ہم ان کی سڑکوں پہ بھی کریں گے, لیکن طریقے سلیقے سے ہمیں. دیکھیں یہ محلہ ایکشن کمیٹی کا پرامن احتجاجی مظاہرہ ہے, اور میں آپ لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں ہم اسی طرح پرامن احتجاج کرتے رہیں گے کہ الیکٹرک کے خلاف. ہم کوئی مزاحمتی تحریک نہیں چلائیں گے, اور یہ ہمارا خالصتاً غیر سیاسی ہے, یہ ہمارا حق ہے. یہ کیا ظلم کیا کہ 20-20, 22-22 گھنٹے کی آپ نے لوڈ شیڈنگیں کر کے اور اس علاقے کو لاوارث سمجھ لیا. ہم لاوارث نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں جو نیپرا سے آپ نے جو قانون پاس کروایا ہے 10 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ ہے, وہ تو آپ شروع کریں نا. ہم پہ اتنے ظلم مت کریں کہ عوام سڑکوں پر نکل آئے. ہمارا مطالبہ یہی ہے, 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہمارا حق ہے, وہ ہمیں دیں. اور میں یہ کہوں گا, لاکھوں اس وقت ہزاروں بچے اسکول کے ایگزام دے رہے ہیں, انٹر کے ایگزام چل رہے ہیں ان کے, لیکن لائٹ سے محروم ہیں. ان کے رزلٹ پہ اثر پڑے گا, اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب کیا الیکٹرک دے گی. شکریہ. ایک سوال کا جواب دیں, آگے کیا لائے؟ آگے میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, محلہ ایکشن کمیٹی کا پرامن احتجاج ہم کرتے رہیں گے جب تک ہماری یہ آوازیں ایوان بالا تک نہیں جاتی. ہمارا احتجاج پرامن ہی رہے گا.